اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ومال الکتاب وان کانت مشروطۃ علی الاقرب لانہا لازمۃ للمکاتب مطلقا علی الاصح۔ بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ رہن کے حوالے سے کہ جو چیز جو حق رہن پہ رکھا جا رہا ہے اس کی شرط وہ ذکر کر رہے تھے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ذکر کی کہ مرتہن کے پاس کسی چیز کو رہن اسی وقت رکھا جا سکتا ہے جب مرتہن کا کوئی حق راہن کے ذمے ہو، ہے نا۔ جب مرتہن نے قرض دیا ہے راہن کو تو اس قرض کے بدلے میں تو کوئی چیز رہن رکھے گا، بس اگر مرتہن نے کوئی چیز دیا ہی نہیں ہے، کوئی حق راہن کے اوپر ہے ہی نہیں، تو پھر وہ کسی چیز کو اپنے پاس رہن نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے کہ بنا کچھ دیے ہوئے، بنا کسی حق کے رہن رکھنے کا مطلب رہن نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ کیا ہے تو ودیعت کہلائے گا یا مثلا عاریہ کہلائے گا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور انشاءاللہ وہ رہن نہیں کہلائے گا۔ اس لیے کہ رہن کیا ہے؟ رہن کہتے ہیں یہ وثیقۃ للدین، اگر آپ نے پڑھا ہو اس کو یاد ہو تعریف، وثیقۃ للدین ہے کہ جو دین لیا ہے ہم نے اس کا ایک وثیقہ ہوتا ہے۔ تو جب مرتہن نے کوئی دین دیا ہی نہیں ہے، کوئی حق ہے ہی نہیں ذمہ راہن کے، تو پھر کیسا جو ہے وہ کیا ہے رہن رکھنا۔ یہ تو بات کل گزری تھی، اور اس کی مثال دی تھی کہ جیسا ایک قرض میں ہوتا ہے کہ مرتہن راہن کو کچھ قرض دیے ہوتا ہے تو اس کے وثیقے کے طور پر کوئی چیز رہن پہ رکھتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ثبوت فی ذمہ ضروری ہے، یعنی کیا کہ اس کے ذمے میں، راہن کے ذمے میں کچھ ہونا چاہیے۔ اب یہ ایک مثال دے دی تھی کس کی؟ اس کی قرض کی۔ ایک اور مثال دی تھی کس کی کہ قرض کی دی تھی، پھر کہا تھا کہ اگر کوئی حق ہے، مثلا کیا ہے، جیسے مبی والی مثال دی تھی کہ اگر اس نے کیا کہتے ہیں راہن نے مرتہن سے کوئی سامان خریدا ہو، ٹھیک ہے، اور مبی لے لیا ہو، علی نہیں بیٹا، اور وہ اس نے مرتہن سے جو ہے کیا مبی لے لیا لیکن ثمن نہیں دیا، کہا کہ 1 مہینے بعد دوں گا، بس انشاءاللہ، تو ٹھیک ہے 1 مہینے بعد ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ضمانت کے طور پر کوئی چیز رہن پہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک صورت تھی۔ ایک اور صورت جس کی مثال دی تھی جنایت کی، کہ اگر کسی شخص نے کسی کے اوپر کوئی جنایت کی، اس کی آنکھ پھوڑ دی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا، تو جو دیت واجب ہوتی ہے، تو جس کے اوپر مطلب جنایت ہوئی ہے وہ آ کر کہے گا بھائی ہم کو دیت دو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں بعد میں دے سکتا ہوں، ابھی نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بعد میں دینا، لیکن فی الحال کچھ رہن کے طور پر میرے پاس رکھو۔ تو یہ سارے چونکہ ایک طرح کا حق ہے، ایک حق ہے جو کہ راہن کے ذمے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس کے عوض میں مرتہن کیا کر سکتا ہے، رہن کوئی چیز رکھ سکتا ہے۔ بس انشاءاللہ یہ ساری باتیں تھیں جو کل کی تھیں۔ آج جو ہے کہہ رہے کہ اس طریقے سے مال کتابت، ٹھیک ہے، مال کتابت پہ بھی رہن رکھا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے اس کے لیے کیا ہے بتا رہے ہیں کہ دیکھیے سب سے پہلے عبد مکاتب کسے کہتے ہیں، پھر عبد مکاتب، پھر اس کے بعد اس کی قسمیں۔ عبد مکاتب اسے کہتے ہیں کہ جس کے اس عبد اور اس کے سید، اس کے آقا کے درمیان میں مکاتبہ ہوتا ہے، یعنی لکھا پڑھی ہوتی ہے، رجسٹری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، رجسٹری ہوتی ہے۔ کس بات کی رجسٹری ہوتی ہے؟ اس بات کی رجسٹری ہوتی ہے کہ جیسے تم جو ہے وہ کچھ پیسے ہمیں دو گے، یعنی جتنی تمہاری قیمت ہے، اگر وہ تم قیمت ادا کر دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اب اس مکاتب کی 2 صورتیں ہیں، 2 قسمیں ہیں۔ ایک یہ مکاتب جو عبد مکاتب ہے، کبھی مطلق ہوتا ہے اور کبھی مشروط ہوتا ہے۔ سب یاد رکھیے گا چونکہ یہ سب ریلیٹڈ باتیں ہیں یہاں پہ، جیسے سے قسم بدلے گی حکم بھی بدلتا جائے گا۔ تو کہا کہ عبد مکاتب وہ کہ جس کے اور اس کے مولا کے درمیان میں رجسٹری ہو، کتابت ہو، کہ تم اگر کچھ دو گے تو پیسے دو گے اپنے تو آزاد ہو جاؤ گے۔ اچھا اب اس پھر 2 قسم ہوں گی، یا تو مکاتب مطلق ہوگا یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ مولا نے یہ کہا کہ جیسے جیسے تم اپنی قیمت دیتے جاؤ گے ویسے ویسے تم آزاد ہوتے جاؤ گے، یہ مطلق ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر عبد کی قیمت مثال طور پر 20 لاکھ ہے، تو اگر اس نے 10 لاکھ دیا تو چونکہ 20 لاکھ کا آدھا جو ہے 10 ہے، گویا کہ نصف قیمت وہ اپنی دے چکا ہے، تو پھر وہ آدھا گویا کہ آزاد ہے اور آدھا جو ہے کیا ہے اپنے مولا کے غلام ہے، بس انشاءاللہ۔ جس کو کہتے ہیں عبد مطلق، کہ جتنا وہ پیسہ دیتا جائے گا اتنا % جو ہے کیا وہ آزاد ہوتا جائے گا، یہ مطلق۔ مشروط کسے کہتے ہیں؟ کہا مشروط وہ کہ جس میں مولا نے شرط لگا رکھی ہے کہ اگر 20 لاکھ تمہاری قیمت ہے، ٹھیک ہے، تو جب تک تم 20 لاکھ پوری قیمت نہ دے دو اس وقت تک تم آزاد نہیں ہو سکتے۔ گویا مشروط یعنی شرط، مولا نے یہ شرط لگا دی کہ جب تک تم پوری قیمت نہ دے، حتیٰ تم 19.5 لاکھ دے دو، پھر بھی تمہارا ایک جز بھی جو ہے وہ آزاد نہیں ہوگا۔ تم میری مرضی کے خلاف ایک کام نہیں کر سکتے جب تک کہ تم 20 لاکھ کا پورا 20 لاکھ ہمیں نہ دے۔ واضح ہوگی بات؟ جی، ختم ہوئی بات۔ تو یہ مکاتب مطلق اور مکاتب مشروط۔ اب آئیے اس میں اقوال، جب یہ اقوال سمجھیں گے تب جا کے یہ بات آج کی سمجھ میں آئے گی۔ اب اچھا نہیں، اس سے پہلے ایک اور تصویر، ایک اور بات، وہ کیا کہ
سنیے اب یہ کیسے یہاں پر رہن کو کیسے تصور کیا جائے گا, رہن کو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے. سنیے ہم نے کیا کہا تھا کہ مکاتب میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے مولا اور عبد کے درمیان میں مکاتبہ ہوتا ہے کہ جس سے تم دو گے آزاد ہوتے جاؤ, چاہے وہ مطلق ہو یا مشروط, مکاتبہ ہوتا ہے. اب سنیے اگر کوئی ایسا عبد ہے کہ جو عبد کی قسمیں ہوتی ہیں, عبد کبھی مکاتب ہوتا ہے, عبد کبھی مدبر ہوتا ہے. ہاں مدبر اسے کہتے ہیں کہ جس کبھی کل پڑھا تھا اس سے پہلے میں, مدبر اس چیز کے بارے میں اس نے کہہ رکھا ہے, کیا بولتے ہیں آپ کو, مولا نے یہ کہہ رہا ہے کہ انت حر دبر وفاتی, کہ تم میری وفات کے بعد کیا ہو آزاد ہو جاؤ. یہ عبد مدبر ہے. اس طریقے سے ایک عبد خالص, عبد محض ہوتا ہے. عبد محض کیا ہوتا ہے کہ جو مطلب اپنی پشتینی سے پوری نسل اس کی جو کیا ہے غلامی میں گزری ہے, تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں عبد محض کہتے ہیں, عبد خالص. بس ان شاء اللہ تو یہ بارہ قسمیں ہیں. تو انہی میں اقسام میں سے ایک قسم کس کی, عبد مکاتب کی, جس کے اور اس کے مولا کے درمیان میں مکاتبہ ہوا ہے. واضح کی بات. اب سنیے مکاتبہ یہ ہو گیا کہ یہ آزاد ہوگا, اب چاہے وہ مطلق ہو یا مشروط ہو, یہ مکاتبہ ہو گیا کہ جیسے یہ قیمت دے گا آزاد ہو جائے گا. اب یہاں پر رہن کیسے تصور کریں گے, رہن کا تصور یہ ہو سکتا ہے کہ سنیے یہ مکاتبہ ہوگا کہ عبد جب پیسہ دے گا تو کیا کرے گا, وہ آزاد ہو جائے گا. مکاتبہ ہو گیا, مولا نے سگنیچر کر دیا, اس نے بھی سگنیچر کر دیا, بھائی چلیے ٹھیک ہے. اب یہ بات ہوئی کہ مثلا یہ مطلب تعین ہوا, رجسٹری میں یہ بات لکھی گئی کہ 2 مہینے کے اندر اس کو پیسے دینے ہیں, تب وہ آزاد ہوگا. واضح ان شاء اللہ 2 مہینے کے اندر. تو اس نے یہ کہا, اب جب اس نے یہ کہا کہ 2 مہینے کے بعد ہم پیسے دیں گے, ہے نا, تو ایک طرح کا گویا کہ حق ہو گیا مولا کا کس کے اوپر, غلام کے اوپر. غلام نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں پیسے ابھی نہیں دے سکتا. تو اس پیسے نہ دینے کے عوض میں کوئی چیز لے, ہاں وہ عبد کیا کرے گا, سید کیا کرے گا, آقا کیا کرے گا, غلام سے کوئی چیز جو کیا بطور رہن لے لے گا. بات سمجھ میں آ گئی. تو یہاں پہ رہن کا تصور اس جہت سے کہ جب عبد, چونکہ عبد اور اس میں مولا میں مکاتبہ ہوا کس کا, کہ عبد جو کیا کرے پیسے چکائے گا, وہ پیسہ نہیں چکا پا رہا ہے. جب پیسہ نہیں دے پا رہا ہے تو ایک طرح کا حق ہو گیا کس کے اوپر, مولا کے اوپر. واضح ان شاء اللہ. تو مولا اس حق کے بدلے میں, چونکہ ہم نے کیا بات ہی حق کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں, اس حق کے بدلے میں مولا کیا کرے گا, غلام سے کوئی چیز بطور رہن لے سکتا ہے. واضح ان شاء اللہ یہ بات تھی. اب یہاں پر ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ کہاں پر لے سکتا ہے, کیونکہ اب مکاتب کی 2 قسمیں, مکاتب کوئی مطلق ہوتا ہے, کوئی مشروط ہو سکتا ہے, کہاں پہ لے سکتا ہے, کہاں نہیں لے سکتا, چونکہ ان میں سے کچھ جائز ہے, کچھ جو ہے کیا ہے لازم ہے. اب یہ کہاں پہ, یہ دیکھیے آپ اس پہ ذرا سا غور کیجیے گا, چونکہ یہی اقوال ہی گویا کہ ساری بات ہے. عقد مکاتبہ, ٹھیک ہے, اس کے متعلق جو کیا ہے 3 نظریات ہیں جو مصنف نے بھی یہاں پر ذکر کیے ہیں. یہ مصنف اپنا نظریہ نہیں, مطلب مصنف نے اپنا نظریہ ذکر کیا, اس کے بعد شارح نے 2 اور نظریے کو ذکر کیا. سب سے پہلا نظریہ جو ہے مکاتبہ کے حوالے سے یہ ہے کہ جس کو مصنف اور شارح نے دونوں نے اختیار کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ یہ کہ عقد لازم ہے عبد و سید دونوں کی طرف سے مطلقاً, یعنی عقد مکاتبہ مطلقاً دونوں کی طرف سے, مولا کی طرف سے اور غلام کی طرف سے, دونوں کی طرف سے. کیا عقد کون سا ہے, عقد لازم ہے. اچھا لازم کسے کہتے ہیں, جس میں باطل نہیں ہو سکتی, جس میں فسخ نہیں کر سکتے آپ, ہے نا. جائز میں ہوتا ہے کہ اختیار جب چاہے فسخ کر سکتے, لیکن یہاں پر دیکھ رہے ہیں عبد و معبود, عبد و مولا دونوں کی طرف سے کیا ہے, عقد لازم ہے. اچھا کون سا, مطلق ہے یا مشروط, کون سا لازم ہے, کہہ رہے ہیں مطلقاً نہیں, چاہے وہ مشروط ہو. حسن, یہ مطلقاً کی تشریح ہے جو بھی آئے گی, کہ اب چاہے وہ عقد جو ہو رہا ہے وہ مکاتبہ مطلق ہو یا مکاتب مشروط, دونوں کی طرف سے لازم رہے گا. حاضر انشاءاللہ. اچھا جب یہ لازم ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا, فسخ نہیں کر سکتے. اب جب فسخ نہیں کر سکتے, مولا عبد نے تو مکاتبہ کر لیا, اب فسخ کر نہیں سکتا, تب جا کے مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ اب جب وہ فسخ نہیں کر سکتا اور پیسے بھی نہیں دے پا رہا ہے تو بطور رہن کچھ چیز اپنے سید کے پاس رکھے گا. بس سمجھا گی, یہ ایک نظریہ. دوسرا نظریہ شیخ طوسی اور ابن ادریس, انہوں نے کیا کہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, جو عبد وہ ہے جو مکاتبہ مشروط ہے ٹھیک ہے, وہ مشروط جو ہے وہ عبد کی طرف سے جائز ہے. اگر مکاتبہ مشروط ہے تو وہ عبد کی طرف سے کیا ہے, جائز ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی عبد جب چاہے اس کو فسخ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو سید کی طرف سے لازم ہے. ہاں, بس وہ جب چاہے فسخ کر سکتا ہے. ہاں سید کی طرف سے لازم ہے. تو یہاں پر کیا ہے, مشروط. اچھا یہاں پر مین مسئلہ کس کا ہے, کیریکٹر کس کا ہے, عبد کا یا اس کا, عبد کا ہے. ہاں چونکہ رہن تو وہ رکھے گا نا, راہن وہ ہوگا, اور راہن کی طرف سے کیا ہے, جائز ہے. واضح انشاءاللہ. تو ابھی یہ جب جو اس نظریے کے قائل ہیں وہ کیا, جو کہ مکاتبہ مطلق کو مشروط کو کیا کہتے ہیں کہ مکاتبہ مشروط عبد کی طرف سے کیا ہے,
جائز ہے. جائز ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب جب چاہے اس کو فسخ کر سکتا ہے. تو اب بتائیے ان کے نظریے کے مطابق ادریس اور شیخ طوسی کے نظریے کے مطابق رہن رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا؟ رکھا جائے گا فسخ کرنے کی وجہ سے. تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں رہن نہیں رکھا جائے گا. وہ پوچھیے کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب وہ جائز ہے، سنیے گا، جب جائز ہے تو پھر کیوں وہ رکھے گا؟ دیکھیے جائز ہے تو رہن رکھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ عبد کو تو اختیار حاصل ہے، جب چاہے وہ اپنے اس معاملے کو فسخ کر سکتا ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر رہن نہیں رکھے گا. واضح ان شاء اللہ ابھی عبارت میں بات آئے گی. تو یہ دو قول اور اس کے بارے میں ایک کے مطابق رہن رکھا جا سکتا ہے، دوسرے میں چونکہ جائز ہو گیا. جائز ہونے کا مطلب کہ عبد گویا کہ متزلزل ہے، جب چاہے وہ فسخ کر سکتا ہے تو فائدہ نہیں ہے. اور رہن کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف سے کم سے کم اگر غلام نہ دے پائے، اگر راہن قرض کی ادائیگی نہ کر پائے، حق کو نہ ادا کر پائے تو کیا کرتا ہے؟ وہ بیچ کے اپنے مال کو لے سکتا ہے. اور یہاں پر ایسا ہے نہیں، وہ تو جب چاہے فسخ کر سکتا ہے. البتہ اس میں اخبار بھی آئیں. تیسرا نظریہ وہ یہ کہ ابن حمزہ نے کہا، وہ کیا کہتے ہیں کہ کتابت جو مکاتبہ مشروط ہے، ٹھیک ہے، جو کتابت مشروط ہے وہ عبد و سید دونوں کی طرف سے جائز ہے. مشروط عبد و سید دونوں کی طرف سے جائز ہے، جبکہ مطلق عبد کی طرف سے جائز اور مولا کی طرف سے لازم. اگر مشروط ہے تو عبد و سید دونوں کی طرف سے جائز ہے، اگر مطلق ہے تو عبد کی طرف سے جائز اور مولا کی طرف سے لازم. اگر اس میں دیکھا جائے تو عبد کی طرف سے، ہم اس کو نظریے کو سمجھانے کے لیے بہت آسان یہ کہہ سکتا ہوں کہ عبد کی طرف سے چاہے مطلق ہو یا مشروط، ٹھیک ہے، ابن حمزہ کے نزدیک دونوں میں جائز ہے. ان شاء اللہ. تو ان دونوں دوسرے اور تیسرے میں ایک چیز کامن ہے، جائز ہونا. اب جائز ہونا. تو نظریہ بھی کیا ہوگا؟ گویا کامن ہی ایک ہی ہوگا. وہ کیا کہ جب جائز ہے تو رہن رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ عبد جب چاہے اس معاملے کو فسخ کر سکتا ہے. بات واضح ان شاء اللہ. اب دیکھیے آپ، ومال الکتابت و ان کانت مشروطتاً علی الاقرب. ہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے گا مصنف گویا کہ یہ مطلب اس پہ ہے کہ وہ یصح ہو رہن علی مال الکتابہ، کہ مال کتابت کے عوض میں رہن رکھنا جو کیا ہے درست ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. وہ ان کانت مشروطاً، گرچہ کیا چاہے وہ مشروطہ ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے. یعنی دیکھیے کیا مطلب گویا کہ جب کہنا کیا چاہ رہے ہیں، جب مشروط میں رکھا جا سکتا ہے تو جو مطلق ہے اس میں مدرجہ والا رکھا جائے گا، ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اختلاف واقع ہوا ہے وہ مشروط میں واقع ہوا ہے. مطلق میں سبھی کا یہی کہنا ہے کہ لازم ہے. وہ ان کانت مشروط الاقرب، مصنف نے اختیار کیا کہ بطور نظریہ قوی اقرب میرے نزدیک یہ ہے کہ چاہے عقد مکاتبہ مشروط ہی کیوں نہ ہو وہاں پر رہن رکھا جا سکتا ہے. تو یہ گویا کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جب مشروط میں رکھا جائے گا تو مطلق میں بھی رکھا جائے گا. جی کیوں؟ اب سنیے ایک دلیل کیا ہے مصنف کی. مصنف نے کیا دلیل دی ہے رہن رکھنے کی؟ کہ دو دلیل دے رہے ہیں. لأنها لازمۃ للمکاتب مطلقاً علی الاصح، ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مکاتب لأنها لازمۃ للمکاتب، اس لیے کہ یہ کیا ہے، یہ مکاتب کے لیے. اور یہاں پہ مراد کیا ہے؟ مکاتب سے مراد وہی جس کے لیے لکھا گیا ہے عبد، ہاں جس کے لیے لکھا گیا ہے عبد مکاتب، اس کے لیے کیا ہے یہ لازم ہے. واضح ان شاء اللہ. دونوں کی طرف سے ہوگی جی ہاں. تو کہہ رہے کہ جب مشروط میں ہم کہہ رہے ہیں کہ مشروط لازم ہے تو مطلق جو ہے حتماً لازم ہے، چونکہ مطلق کے لازم ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ مصنف نے کہا، ٹھیک ہے. لأنها لازمۃ للمکاتب مطلقاً، مطلقاً یعنی کیا مطلب؟ چاہے وہ مکاتبہ مطلقہ ہو یا مشروطہ ہو، یہ لازم ہے عبد کی طرف سے، ٹھیک ہے. علی الاصح، بنا بر قول اصح کے. گویا کہ میں نے اس لیے ہم دیکھیے جنہوں نے اصح کہا انہوں نے اقرب کہا. اس کا مطلب کیا ہے کہ مصنف اور شارح دونوں جو کیا ہے اس بات میں ایک ہیں، اس لیے ہم نے کہا مصنف اور شارح دونوں کا یہ. والقول الآخر، جو دوسرا قول ہے اسی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ان المشروطۃ جائزۃ من قبل المکاتب، کہ جو مشروط ہے یعنی مکاتب مشروط وہ جائز ہے کس کی طرف سے؟ مولا کی طرف سے، یعنی مکاتب عبد کی طرف سے، ٹھیک ہے، جائز ہے نا مکاتب. فیجوز له تعجیز له تعجیز نفسه. بس جب دیکھیں نا دوسرا قول کیا لکھا تھا، دوسرا قول
نے کیا کہا مشروط عبد کی طرف سے جائز ہے. شارح مصنف نے کہا کہ نہیں مشروط جو کیا ہے وہ ہے لازم ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں جائز ہے. اچھا جب جائز ہے تو مطلب کیا ہے کہ جب چاہے وہ فسخ کر سکتا ہے. بس یہی کہنا چاہتے ہیں جب جائز ہے وہ ان المشروط جائز من قبل المکاتب فیجوز له. بس اس کے لیے اب مکاتب کے لیے جائز ہے, عبد کے لیے جائز ہے کیا تعجیز و نفس ہے کہ جب وہ چاہے بھائی اپنے آپ کو عاجز کہہ دے. کیا کہے کہ بھائی میں پیسہ نہیں دے سکتا ہوں لہٰذا میں فسخ کر سکتا ہوں, میں تمہارا غلامی رہوں گا ہمیشہ, ہمیں کوئی ضرورت نہیں آزاد ہونے کی. بات واضح ان شاء اللہ یہ کر سکتا ہے وہ فیجوز له تعجیز نفس ہی فلا ایسے ہو رہن علی مال ہے. بس اب جب وہ کیا ہے جب اس کی طرف سے معاملہ جائز ہے نا تو کیا کرے گا فلا ایسے ہو رہن علیہ علی مال ہے, تو اس کے مال کے اوپر جو ہے رہن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے کیوں دلیل سنیے کیوں یہاں پر رہن نہیں رکھا جائے گا. وہ اس لیے انتفاع فائدہ ہے, اس لیے رہن کا جو فائدہ ہے وہ یہاں پر منتفی ہے. رہن کا فائدہ کیا ہے, رہن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر راہن قرض نہ اٹھا پائے حق جو ہے نہ ادا کر پائے تو مرتہن اس کو بیچ کے کیا کر سکتا ہے اپنے حق کی ادائیگی کر سکتا ہے. یہاں پر تو اس کی طرف سے جائز ہے, جب وہ نہیں دے پائے گا تو فوراً جا کے معاملے کو ہی فسخ کر دے گا, تو پھر اس کے رکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اس لہو اسقاط یہ دے لے انتفاع فائدہ, اس لیے کہ فائدہ یہاں پر منتفی ہے. فائدہ کیسے منتفی ہے اس طریقے سے کہ اس لہو اسقاط ہو متا شاء, کہ اس لیے اس کو اختیار ہے جب چاہے وہ معاملے کو توڑ سکتا ہے فسخ کر سکتا ہے. بات واضح انشاءاللہ جی. اب سنیے اب دیکھیں اب یہ بات ہے کہ یہ دوسرا قول شارح اور مصنف کے موافق ہے مخالف ہے. تو شارح جب مخالف ہے یہ قول تو شارح اس کو رد کر رہے ہیں, کہہ رہے کہ وہ ہوا اللہ تقدیر تسلیم ہی. دیکھیے ایک جملہ کبھی بھی لغت میں جب یہ جملہ ہے نا کہ اگر ہم اس کو تسلیم کر بھی لیں تو اس کے پہلے آپ ایک اور نظریہ بنا لیجیے گا, ایک اور قول بنا لیجیے گا. وہ کیا کہ وہ یہ قول مصنف کو قبول نہیں ہے. یہ جملہ دلالت کر رہا ہے اس بات پہ کہ اگر ہم اس کو قبول کر بھی لیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس کو قبول نہیں ہے. اور قبول نہیں کیوں, اسے دلیل یہ ہے کہ انہوں نے لازم کہا ہے, جائز کو کیسے تسلیم کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو تسلیم کریں, ایک تو ہم کو تسلیم نہیں ہے اس بات, ٹھیک ہے, اور دوسری بات اگر ہم اس کو تسلیم کر بھی لیں, کیا کس چیز کو, اگر ہم اس چیز کو تسلیم کر بھی لیں کہ یہ عبد کی طرف سے جائز ہے اور جب چاہے فسخ کر سکتا ہے لہٰذا رہن نہیں ہوگا. شارح کہہ رہے ہیں کہ نہیں رہن پھر بھی ہو سکتا ہے. سنیے میری بات سن لیں پھر تدبیر کریں گے. کہہ رہے ہیں رہن پھر بھی ہو سکتا ہے. کہا کیسے, کہا کیا آپ جب بے اور مبی میں جب بے کا معاملہ ہوتا ہے اور بے میں خیار رکھی جاتی ہے واضح چلا, تو کیا خیار کی صورت میں آپ رہن کے قائل نہیں ہیں. کہیں گے کہ ہاں خیار کی صورت میں رہن کے قائل. جیسے مثال کے طور پر آپ نے ان سے کوئی سامان خریدا, پیسے آپ نے کہا کہ ہم بعد میں دیں گے, اور بائے جو یہ ہیں انہوں نے کیا کہ آپ کو موبائل آپ کو دے دیا, انہوں نے کہا کہ لیکن ہمیں اختیار ہے 3 دن کا کہ جب میں چاہوں معاملے کو فسخ کر سکتا ہوں. تو ابھی 3 دن تک کیا ہے یہ عقد جو آپ دونوں نے کیا ہے, یہ جو بے و فروخت کی, یہ 3 دن تک کیا ہے متزلزل ہے. جب یہ چاہیں معاملے کو فسخ کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ سے کچھ رہن مانگ سکتے ہیں کہ نہیں. آپ نے کہا کہ پیسے آپ 1 مہینے بعد دی, لیکن کوئی چیز آپ ہمارے موبائل کے بدلے میں آپ کیا کیجیے رہن پہ رکھیے. لے سکتے نہیں لے سکتے, کہ تمام فقہا کہتے ہیں یہاں پر, حتیٰ یہ جو دوسرے قول کے قائل ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہاں رکھ سکتے ہیں. تو یہ تو عقد متزلزل تھا, جب تک خیار ہے تب تک متزلزل, پھر بھی رکھ رہے ہیں رہن پہ. تو یہاں پر بھی وہی حال ہے, گرچہ عبد کی طرف سے متزلزل ہے, عبد جب چاہے اس کو فسخ کر سکتا ہے, مگر جہاں تک رہن رکھنے کی بات ہے تو رہن رکھا جا سکتا ہے. اگر فسخ کرے گا تو واپس جو ہے اپنے مال کو لے لے گا جس نے رہن پہ رکھا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. یہ اشارے کر رہے ہیں وہ اللہ تقدیر تسلیم. اول تو ہمیں تسلیم نہیں ہے, اور اگر ہم اس کو تسلیم کر بھی لیں کیا کہ یہ عبد کی طرف سے یہ جائز ہے اور جب چاہے وہ فسخ کر سکتا ہے, تو کہہ رہے غیر مانی من الرہن من الرہن, پھر بھی یہ رہن سے مانے نہیں ہے, پھر بھی رہن رکھا جا سکتا ہے. وہ کیسے کر رہے ہیں علی الثمن فی مدت الخیار, جیسا ویسے ہی ہے جیسے کہ زمن خیار میں ثمن کے بدلے میں مبی کے بائے کیا کرتا ہے کوئی چیز جو ہے رہن پہ رکھ لیتا ہے اپنے پاس, جبکہ ابھی اس کو فسخ کا اختیار ہے. واضح چلنے بارت بالکل. تو یہ 2 قول. وہ فی قول ثالث, تیسرا قول اس کا ابن حمزہ کا. انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے انہوں نے کیا کہا تھا کہ جائز من الطرفین, کہ جو مشروطہ ہے وہ دونوں کی طرف سے کیا ہے جائز ہے, دونوں کی طرف سے. تو دوسرے اور تیسرے میں کیا ہے ایک چیز کامن ہے, کیا کہ مشروطہ کو یہ بھی جائز کہہ رہے ہیں, مشروطہ کو یہ بھی جائز کہہ رہے ہیں, عبد کو دونوں جائز کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب جائز ہے اچھا والمطلق لازم من طرف سید خاصہ. اور انہوں نے کیا کہا ابن حمزہ نے جو مطلقہ ہے وہ صرف سید کی طرف سے لازم ہے, حالانکہ مطلقہ عبد کی طرف سے بھی جائز. انہوں نے یہ کہا.
اچھا ٹھیک بات نہیں. جب اس بات کے قائل ہو گئے تو پھر کیا گویا کہ ان کا بھی وہی نظریہ ہے جو دوسرے والے کا نظریہ تھا. کیا کہ جب جائز ہے تو رہن نہیں رکھا جائے گا. کیا عقد متزلزل کیسے رہن رکھنا؟ تو وہ یتوجہ عدم صحت الرہن ایضا. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر وجہ بہتر وہی ہے کیا کہ گویا کہ یہ بھی وہی کہنا چاہ رہے ہیں کیا کہ یہاں پر رہن نہیں رکھا جائے گا چونکہ یہ تو جائز ہونے کے قائل ہے. ٹھیک ہے. وَيَتَوَجَّهُ عَدَمُ صِحَّةِ الرَّهْنِ أَيْضًا كَالسَّابِقِ. واضح انشاءاللہ جی. تو ان کا جب یہ رہن کو کیا کہہ رہے ہیں وہ جائز کہہ رہے سخت کو, تو پھر ان پر ان کا وہی نظریہ ہوگا جو اس سے پہلے والا نظریہ تھا. کیا کہ وہ یہاں پر عدم صحت الرہن کہ رہن کا رکھنا درست نہیں ہوگا, صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ كالسابق جیسا کہ پہلے والے میں تھا. کیا کہ لعدم الفائدہ, فائدہ نہیں تھا جیسے کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ چونکہ فائدہ نہیں, جب چاہے وہ پھنس کر سکتا پھر کاہے کا رہن. اور انشاءاللہ تو ہاں ان کا جواب بھی وہی ہوگا کہ جو ہم نے پہلے والے کو جواب دیا ہے. بات واضح انشاءاللہ. تو یہ سمجھ لیجیے پوری صورتحال ہے. انشاءاللہ کے بعد اب بالکل واضح ہے. ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ مال مکاتبہ میں رہن کا کیسے تصور کیا جائے گا وہ آپ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ وہ صراحتاً عبارت میں نہیں ہے وہ بات. وہ مال مکاتبہ اس طریقے سے ہے کہ جب مولا اور عبد کے درمیان میں رجسٹری ہو گئی, ٹھیک ہے, جب عبد نے یہ وعدہ کر لیا کہ 2 مہینے کے اندر ہم آپ کو پیسہ دیں گے, اور اگر وہ نہیں پیسہ دے پاتا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا, اس کے بدلے میں کچھ رہن رکھے گا اپنے مولا کے پاس. اس طریقے سے رہن کو تصور کیا واضح انشاءاللہ جی. اب اس کے بعد دیکھو صاحب تھوڑی سی آسان بات ہے, وہ یہ کہ ومال الجعالہ ویصح الرہن علی مال الجعالہ. ٹھیک ہے, ہاں اب سمجھ جعالہ کیا ہے. جعالہ یہ ہے کہ مثال طور پر میں آ رہا تھا, میرا موبائل کھو گیا, راستے میں کہیں گر گیا, ٹھیک ہے, اب مجھے موبائل ڈھونڈنا ہے. تو ہوتا ہے بہت سے لوگ مطلب وہ ہوتے ہیں کہ بھائی بڑے لوگ ہوتے ہیں, اب ہم کہاں راستے پہ گھومنے جائیں تو کیا کہتے ہیں, وہ اعلان کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بھائی جو بھی میرا موبائل لا کے دے گا میں اس کو جو کیا مثلا 1 لاکھ دینار بطور ہدیہ دوں گا. تو اس کو کہتے ہیں جعالہ جعل سے نکلا ہے قرار دینا. تو ہم نے تو ایک طرح کا قرار دے دیا. کیا قرار دیا؟ یہ قرار دیا کہ جو بھی موبائل لا کے دے مجھے میں اس کو 1 لاکھ دوں گا. تو یہ ہے کیا جعالہ عام ہے کہ جو چاہے, اب اس میں جو بھی ہے, چاہے مثلا آپ دونوں میں سے کوئی لائے, کوئی اور تیسرا جو لائے, بس ہمیں کیا ہے کہ بس ہمیں موبائل مل گیا ہم اس کو 1 لاکھ دیں گے. جعالہ عام. کبھی کوئی جعالہ خاص ہوتا ہے. میں آیا, میں نے ان سے خاص طور سے مخاطب کہا کہ اگر آپ میرا موبائل ڈھونڈ کر لا کے مجھے دیں گے تو میں آپ کو 1 لاکھ دوں گا, میں آپ کو دوں گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا ہو گیا, خاص جعالہ خاص ہو گیا. واضح انشاءاللہ رہن مانگے گا آپ سے. ہاں سنیے جعالہ خاص. اب آئیے, اب انہوں نے کیا کیا, دیکھیے, اب یہ گئے موبائل ڈھونڈا, کہیں پہ گرا ہوا مل گیا ان کو, لا کے ہمیں موبائل دے دیا. واضح انشاءاللہ دیکھیے گا, موبائل لا کے دے دیا. اب جب پیسے دینے کی بات آئی 1 لاکھ, تم نے کہا کہ ابھی تو بھائی مہینے کا لاسٹ چل رہا ہے, 25 ہے, 25 ہے شاید 24 ابھی میرے پاس پیسہ نہیں ہے 1 لاکھ. ہاں 1 ہفتے بعد سے جب رات ہی ملے گا تو آپ کو جو ہم کیا کریں گے, پیسہ دیں گے. جو جعالہ جو قرار دیا تھا 1 لاکھ ہدیہ آپ کو ہم دے دیں گے. تو انہوں نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے دے دیجیے گا, لیکن ہمیں بھروسہ نہیں, کہیں آپ چلے گئے نہ دیا. تو آپ ایک کام کیجیے, مسئلہ سمجھ رہے ہیں, آپ ایک کام کیجیے کہ اس ہدیہ کے عوض میں ابھی کچھ ہمیں بطور رہن کچھ رکھوا دیجیے. ٹھیک, 1 لاکھ کا آپ کی یہ ایپل پینسل ہے, یہی کم سے کم ہمیں دے دیجیے. جب آپ ہدیہ دیجیے گا ہمیں 1 لاکھ تو ہم آپ کو واپس کر دیں گے. تو یہ جعالے میں رہن کا تصور ہے. واضح یہ بات. لیکن تو کہہ رہے کہ ہاں مال جعالہ میں بھی چونکہ ایک طرح کا حق ہو گیا نا, آپ کا ایک حق ہے جو میرے اوپر ہو گیا, میری گردن پہ, جب آپ نے موبائل لا کے ڈھونڈ دیا. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں. اب یہاں پہ اختلاف ہے. اب یہاں پہ اختلاف کیا ہے, اس بات میں ہے کہ یہ جو رہن رکھا جائے گا, تو مصنف نے یہ اختیار کیا کہ رہن, اور مصنف شارح بھی میرے خیال سے ہم کلام ہے مصنف نے کے نظریے اختیار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مال جعالہ پر رہن رکھنا درست ہے, لیکن کب؟ بعد رہن, بعد رد کے بعد. یعنی کیا مطلب, یعنی جب یہ موبائل ڈھونڈ کر لا کے مجھے دے دیں گے تب یہ حق ہو جائے گا, تب ان کا ایک طرح کا حق ہو گیا میرے, تب ہم کیا کریں گے, کوئی چیز رہن پہ طور پہ میرے سے لے سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ. لیکن یہاں پر علامہ ہلی نے یہ کہا کہ نہیں, قبل رد بھی, ہاں قبل رد بھی تصور کیا جا سکتا ہے. وہ کیا, وہ یہ کہ مثال طور پر ہم آئے اور آنے کا ہم نے خاص طور سے سب بیٹھے تھے, ہم نے خاص طور سے انہی کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ آپ ڈھونڈ کے لائیے اور جو ہمیں موبائل دے دیجیے. واضح انشاءاللہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دیں, آپ کتنا دیں گے؟ 1 لاکھ کا. ٹھیک ہے, جب ہم ڈھونڈ کے, تو اگر کہ 1 لاکھ دیں گے نا تو آپ ایک کام کیجیے ابھی سے, لیکن 1 لاکھ ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا 1 لاکھ ہم آپ کو جب راتی ملے گا تب دیں گے, 1 ہفتے بعد. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن ابھی کوئی چیز آپ ہمیں رہن کے طور پر دے دیجیے. ابھی حالانکہ ڈھونڈ کے لائے نہیں موبائل, لیکن ابھی جو کیا ہم سے ہدیہ لے رہے ہیں. واضح انشاءاللہ. یہ ریکارڈ ہو رہی, ورنہ بہت اچھی بات تھی. خیر, تو کہا کہ ابھی پیسہ مانگ رہے ہیں ہم سے دینے کو. میں کہا تو علامہ ہلی کہہ رہے کہ چونکہ یہ ایک طرح کا
کہتے ہیں ایک طرح کا تعین ہو گیا یہاں پر کہ حق کیا ہے، کہا حق 1 لاکھ ہے، کس کو دینا ہے، کہا ہمیں دینا ہے، کن کو دینا ہے، ان کو دینا، تو یہ ساری چیزیں معین ہو گئیں، واضح انشاءاللہ. تو اس طریقے سے کیا ہے ہم جب چاہیں یہ چاہیں تو ہم سے رہن کے طور پر دے سکتے ہیں، واضح انشاءاللہ. تو یہ علامہ ہلی کہہ رہے ہیں. اور کہہ رہے یہ کیسے ہے، کہا کہ یہ مسئلہ ویسے ہی ہے، ہاں کہہ رہے کہ یہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے زمن خیار میں سمن کے اوپر جو انسان ہدیہ لیتا ہے وہ رہن رکھ لیتا ہے. آپ نے ابھی تو سمن دیکھیے، آپ نے ابھی قیمت تو ان کو دی نہیں تھی، آپ نے کہا تھا 1 مہینے بعد دیں گے ہم پیسہ، اور موبائل ان سے لے لیا، اور موبائل لینے کے بعد ٹھیک ہے آپ کو اختیار ہے، لیکن آپ نے کیا کیا، سمن کے بدلے میں کوئی چیز جو کیا ہے رہن کے طور پر لے لیا ان سے، واضح انشاءاللہ. جب کہ آپ کو اختیار ہے، جب چاہیں آپ معاملے کو فسخ کر سکتے ہیں. تو کہا وہاں وہی جیسا حال یہاں پر ہے ویسے حال یہاں پر بھی ہے، گرچہ انہوں نے ابھی رد نہیں کیا لیکن معین ہو گیا، ہو سکتا جائیں گے ڈھونڈ کے لائیں گے تو دے دیں گے ہم کو، بات واضح ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں جی. یہ حالانکہ شارح نے اس کو رد کیا ہے، علامہ ہلی کے اس قول کو، کہا کہ نہیں، حالانکہ آپ کا یہ قیاس کرنا، آپ کا یہ کہنا کہ یہ جو آلے والی بات ہے وہ بے کی طرح ہے، بے زمن خیار میں ویسی ہوگی، کہا کہ یہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قیاس مال فارق ہے، یعنی یہ دونوں میں فرق بہت زیادہ واضح ہے. کہا فرق کیا ہے، سنیے یہ بات سمجھنے کی ہے، عبارت سے یہ بات شاید نہ سمجھ میں آئے. کہہ رہے کہ فرق ہے دونوں میں. علامہ ہلی کہہ رہے ہیں کہ زمن خیار میں جو رہن ہے آپ اس کے قائل ہیں تو یہاں پر بھی قائل ہو جائیے. علامہ شارح کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دونوں میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ اگر زمن خیار میں، سنیے گا بہت دقیق بات ہے، اگر زمن خیار میں ٹھیک ہے، اگر زمن خیار میں دونوں میں سے، بائع اور مشتری میں سے دونوں کچھ نہ کریں، یعنی کیا مطلب، یعنی آپ فسخ نہ کریں، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، تو جیسے ہی 3 دن گزرے گا چوتھے دن کیا ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا، خیار نہیں مطلب عقد لازم ہو جائے گا، عقد لازم ہو جائے گا، واضح انشاءاللہ. اچھا، اور جہاں تک فسخ کی بات ہے تو فسخ میں اصل ہم جاری کریں گے. کیا اصل عدم فسخ ہے، اصل عدم فسخ ہے. یہ 2 دلیلیں ہماری کس میں، بیع میں مدد کر رہی ہیں، واضح انشاءاللہ. جبکہ یہ جو عالم میں ایسا نہیں ہے. جو عالم میں اگر دونوں ہم اپنے حال پر باقی رہیں، کیا مطلب آپ ڈھونڈے نہیں تو کیا ہوگا، آپ کو وہ موبائل ملے گا نہیں، آپ یہیں بیٹھے رہ گئے، آپ نے نہ جا کے ڈھونڈا نہ آپ کو موبائل ملا، تو مطلب کیا ہے، جو ہمارا جو ہم نے معاملہ کیا تھا، عقد جو اعلیٰ، وہ کیا ہے، وہ باطل ہو جائے گا. یعنی کیا مطلب آپ جب لا کے دیں گے ہی نہیں ہم، تو پھر کیا ہے، ہم آپ کو رہن کے اختیار، ہدیہ کے حقدار ہی نہیں ہوں گے. جب ہدیہ کے حقدار نہیں ہو تو پھر آپ رہن بھی آپ کچھ نہیں لے سکتے ہیں. تو دونوں میں بہت واضح فرق ہے، آپ دونوں کو ایک جیسے نہ سمجھیے. یہ پوری بات ہے. ومال الجعالہ کہنا اسی طریقے سے رہن رکھنا، ٹھیک ہے، مال جعالہ کے عوض میں درست ہے. اچھا یہ کیسے ہے، تصویر واضح ہے ہاں کہ مال جعالہ کے بدلے میں کیسے رہن رکھا جا سکتا ہے. لیکن کب ہے، کہا بادر رہن، کہ آپ نے لا کر موبائل دیا، ہاں جب موبائل بادر رد، جب موبائل لا کر دے دیا، اب ہم آپ کو ہدیہ نہیں دے رہے ہیں، کہا کہ بعد میں دیں گے تو آپ ہم سے کچھ بطور رہن لے سکتے ہیں. یہ بادر رد ہے. شارح مصنف یہ کیسے جی اچھا بادر رد کیوں ہے، لے ثبوت ہی فی الذمہ حینئذ، کیوں، اس لیے کہ مال جعالہ ثابت ہو جاتا ہے کب، جب بادر رد، جب آپ موبائل لا کے ڈھونڈ دیں گے تب آپ ہدیے کے حقدار ہو گئے. اب ہم اگر آپ کو ہدیہ نہیں دے رہے ہیں 1 لاکھ، تب گویا کہ ایک حق ہے کہ جو آپ ہم سے طلب کر رہے ہیں، اور وہ ہم حق آپ کو بھی نہیں دے پا رہے، تو آپ بطور رہن کچھ لے سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ. ہاں لا قبل الرد، رد سے پہلے نہیں لے سکتا، واضح انشاءاللہ. بطور رہن وَإِن شَرَعَ فِيهِ، گرچہ آپ نے ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے، آپ نے سنتے ہی 1 لاکھ کی بات فوراً جو ہے وہ نکل گئے ڈھونڈنے، ٹھیک ہے، پھر بھی آپ چاہیں تو کیا لے سکتے ہیں، کہا نہیں، اگر ڈھونڈنے نکل گئے پھر بھی آپ عمل کو شروع کر دیا، ڈھونڈنا شروع کر دیا، پھر بھی رہن نہیں لے سکتے. کیوں، ہاں لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْهُ إِلَّا بِتَمَامِهِ، اسی کہ جب تک وہ تمام طور پر مکمل طور پر آپ ڈھونڈ کر لا کر ہمیں دے نہ دیں، اس وقت تک کوئی چیز کسی چیز کا حقدار نہیں ہے. بس انشاءاللہ. وقیلا، یہ تو یہ ان کی دلیل، مصنف کا قول، ان کی دلیل. اب اس کے مقابلے میں علامہ کا قول، وقیلا یجوز بعد الشروع، کہ جیسے ہی سننے کے بعد، ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو خاص طور سے کہا کہ بھائی آپ ہی ہمیں ڈھونڈ کے لا دیجئے، اور آپ نے جو کیا ہے سننے کے بعد فوراً آپ نکل گئے ڈھونڈنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو اب چونکہ آپ نے معاملے کو شروع کر دیا ہے کہ آپ ہی اس کے، تو لہٰذا آپ کچھ رہن جو ہے بطور رہن ہم سے کوئی چیز لے سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ.
لِأَنَّهُ دیکھیے اچھا کیا لِأَنَّهُ يَؤُولُ إِلَى اللُّزُومِ، اس لیے کہ ابھی گرچہ یہ جائز ہے دونوں کی طرف سے، چونکہ عقد جوالا کے بارے میں یہ ہے کہ عقد جوالا دونوں کی طرف سے جائز ہوتا ہے، لیکن گرچہ جائز ہے مگر یہ علامہ ہلی کیا کہہ رہے ہیں، گرچہ ابھی یہ جائز ہے مگر آگے چل کے یہ کیا ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا. کب جب یہ جائیں گے مل جائے گا موبائل لا کر ہمیں دے دیں گے، جب سے دے دیا ہمیں لا کر تو اب ہمارے اوپر حتماً جو ہے کہ آپ کو دینا ہر حال میں لازم ہو جاتا ہے. اور یہ ویسے ہی اب ان کی دلیل سنیے علامہ ہلی کہہ رہے یہ ویسے ہی ہے جیسے کسمن فی مدت الخیار، جیسے سمن مدت خیار میں جب تک آپ کو 3 دن کا اختیار ہے اس وقت تک ان کو سمن لوٹانا کیا ہے، یہ کیا ہے ایک متزلزل ہے، آپ نے فوراً فسخ کر دیا معاملہ سارا باطل ہو گیا. تو ابھی تو متزلزل تھا لیکن پھر بھی وہاں پر کیا ہے آپ نے رہن کے قائل ہوئے کہ نہیں ہوئے، کہا قائل ہو گئے، تو کہا ویسے یہاں پر بھی آپ قائل ہو جائیے. واضح انشاءاللہ یہ علامہ ہلی کا قول. وہ ضعیف شارح کہہ رہے کہ حالانکہ یہ قول کیا ہے، ضعیف ہے. والفرق واضح، اچھا ضعیف ہے اور اس کی دلیل کیا ہے کہ فرق دونوں میں بہت فرق ہے. یعنی بے میں جہاں پہ سمن کے حوالے سے آپ رہن کی بات کر رہے ہیں وہ، اور زمن خیار میں سمن کے اوپر رہن رکھنا وہ، اور یہ جو اعلیٰ ہے قبل الرد، ٹھیک ہے، ان دونوں میں فرق ہے. فرق کیا ہے سنیے فرق سنیے. لأن البیع یکفی فی لزومہ، کہ آپ لازم کی بات کریں نا تو بیع کے لازم ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کیا کہ ابقاؤہ علی حالہ، کہ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے. آپ جو کیا کریں، ہاں آپ جو آپ نے فسخ رکھا تھا معاملے کو، خیار فسخ، آپ نہیں آپ اس کو حال پہ چھوڑ دیجئے. یعنی کیا مطلب آپ اس کو فسخ نہ کیجیے، آپ کوئی کام نہ کیجیے، بس وہ چھوڑ دیجیے، جیسے 3 دن گزرے گا فوراً وہ لازم ہو جائے گا. تو لزوم بیع کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس لزوم بیع کے لیے بس وہی کافی ہے کہ آپ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیجیے. 3 دن تک کچھ نہ کریں فوراً وہ لازم ہو جائے گا. اچھا ایک بات دوسری دلیل کیا ہے، والاصل عدم الفسخ، اور اصل کیا ہے وہاں پر عدم فسخ ہے. اسی کہ جب آپ نے بیع و فروخت کی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ اس کو خریدیں. یہ تو ایک الگ سے بات ہوئی کہ کوئی عارض آ کوئی آپ کو ضرورت ہو گئی تو آپ نے فسخ کر دیا، ورنہ اصل یہ کہ جب آپ نے خرید و فروخت کی تو مطلب کہ آپ چاہتے تھے کہ اس کو خریدیں. واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر اصل عدم فسخ ہے. تو یہ 2 باتیں. عکس الجعالہ، جبکہ جعالہ میں ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں پائی جاتی. جعالہ میں کیا ہے، جعالہ میں یہ ہے کہ اگر اس معاملے کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے، واضح انشاءاللہ، تو یہ کبھی لازم نہیں ہوگا. لازم کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، جا کے آپ کو ڈھونڈنا ہوگا، اور ڈھونڈنا بھی نہیں مطلب حتماً آپ کو ڈھونڈ کے لا کر دینا ہی ہوگا تب لازم ہوگا، جبکہ آپ نے کچھ کیا نہیں ہے بیع کے لازم ہونے کے لیے. واضح انشاءاللہ. اور جبکہ ان کو ایک الگ سی معاونہ، ایک الگ سے کام کرنا پڑا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر اصل عدم فسخ نہیں ہے، وہاں پر اصل عدم فسخ جاری نہیں کریں گے. واضح انشاءاللہ. تو چونکہ یہ 2 باتیں بیع میں پائی جاتی ہیں اور اس میں نہیں پائی جاتی، اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ دونوں الگ الگ چیزیں، لہٰذا اس پر آپ قیاس نہ کیجیے. اس کو بہرحال چھوڑ دیجیے، مجھے تھوڑا سا جانا ہے ایک ساتھ ملنے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.